الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ جب ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو فرشتوں کو لکھوا دیا جاتا ہے اس کا رزق کتنا ملے گا، اسے موت کب آئے گی، یہ زندگی کتنی پائے گا۔ یعنی ایک مسلمان کا یہ عقیدہ اور مسلک ہے کہ اللہ تعالی ساری چیزوں پر قادر ہے۔ پھر ایک مسلمان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ نہیں، دنیا کے اندر انسان کے ساتھ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ساری مخلوقات انسان کو نفع دے اور اللہ تعالیٰ نفع نہ پہنچانا چاہے تو مخلوقات انسان کو نفع نہیں دے سکتی، اور اگر سارے مخلوقات انسان کو نقصان دے اور اللہ تعالیٰ نقصان نہ دینا چاہے تو کوئی بندہ نقصان نہیں دے سکتا۔ حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نحوست، بدشگونی، بدفعلی ستاروں کے اثرات کوئی اثریت نہیں رکھتے۔ آج کل ایسا زمانہ آ گیا لوگوں پر، کبھی لوگ زمانے کو برا سمجھتے ہیں، کبھی لوگ ستاروں کے پیچھے چلنے کو مذہب سمجھتے ہیں، پھر لوگوں کا نظریہ بن جاتا ہے فلاں ستارے کے ساتھ میں متعلق ہوا تو یوں میری تقدیر بنا دی جائے گی۔ حالانکہ بار بار حدیث مبارکہ کے اندر اس بات کی نفی کی گئی۔ پھر لوگ زمانے کو برا جانتے ہیں، زمانے کو منحوس جانتے ہیں۔ محرم کا مہینہ آتا ہے تو لوگ منحوس جانتے ہیں، صبر کا یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگ منحوس سمجھتے ہیں،
اور پھر زمانے کو برا کہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا تسبوا الدار فإن الدار، کہ تم زمانے کو برا نہ کہو، میں بھی زمانہ ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمانے کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا اب تقدیر میں جو لکھا ہے مل کر رہے گا۔ بعض بندہ حدیث کی کتابیں اٹھاتا ہے تو حدیث کی کتابوں میں یوں ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے قریب مت چھوڑو، یا ایسا اونٹ کہ جسے کوڑ کی بیماری لگا دی گئی، ایسے اونٹ کو باقی اونٹوں سے بچاؤ۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل ہوتی ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی مجلس میں آ کر سوال کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ جب تیرے پہلے اونٹ کو کوڑ کی بیماری لگی تو کس نے وہ بیماری لگائی تھی؟ اب ایک انسان جب احادیث مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اس انسان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ کبھی شریعت کے اندر یہ نہیں بتایا گیا کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو بیماری منتقل ہو۔ اب یوں حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب یہ کوڑ والے اونٹ کو دوسرے اونٹ سے دور کرنے کی باری آئی تو علماء نے اس کی تحقیق میں یہ لکھا یہ اس لیے ایک مسلمان کو بتایا گیا تاکہ بعض لوگوں کی طبیعتوں میں نفاست ہوتی ہے۔ بعض جگہ بعض علماء لکھتے ہیں یہ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہ پڑے کہ اگر دوسرا اونٹ بیمار کر دیا گیا تو مسلمان کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ اس کی وجہ سے بیمار ہوا ہے۔ اب چونکہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ مسلمان بدشگونی نہیں لیتا۔ مثال کے طور پر معاشرے میں ایک بات چلتی ہے کہ ایک آدمی کسی کام کے لیے چل رہا تھا اور کام کے لیے چلتے ہوئے اس کے راستے سے کوئی چیز گزری، اس نے ذہن بنا لیا کہ اب یہ جو چیز گزر گئی ہے تو میرا آج کا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ اب جب ایک مسلمان ان باتوں کو نظریہ بناتا ہے، ان باتوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس مسلمان کو بتایا جاتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ کہ اللہ تعالیٰ ہی پر ایک مسلمان کو توکل کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری امتیں دکھائیں اور ساری امتوں میں سے مجھے اپنی امت کی زیادتی نظر آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بڑا خوش ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ لوگ جو یہاں ہیں سب سے زیادہ میری امت ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سوال اٹھایا آپ ان کو زیادتی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے زیادہ ہیں اس لیے کہ اس میں 70,000 وہ لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو برا فعل نہیں لیتے تھے، جو فقراء وغیرہ کے دماغ میں بات نہیں ڈالتے تھے۔ یعنی ہم جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر ان چیزوں کو لاگو کیا جاتا ہے جو شریعت مطہرہ سکھاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب محرم کے مہینے کے بعد یہ صفر کا مہینہ شروع ہوا، اب لوگوں کے ذہن میں ایک اشکال ہے، لوگ سمجھتے ہیں محرم کے مہینے میں بھی نحوست تھی، حضرت حسین کے قتل کی وجہ سے، اور صفر کے مہینے میں بھی نحوست ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے اب مسلمان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جب یہ صفر کا مہینہ شروع ہوا تو صفر کے مہینے کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ مہینہ نحوست والا ہے۔ اب لوگوں نے کتابوں میں واقعات لکھے کہ کیسے لوگ اس مہینے کو نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں، تو تاریخ کی کتابوں میں یوں آتا ہے کہ اسلام سے پہلے، شریعت مطہرہ سے پہلے بھی محرم کے مہینے کے اندر جنگ کرنا منع تھی۔ پھر جب شریعت مطہرہ آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تب بھی محرم کے مہینے میں جنگ کرنا منع کر دی گئی۔ اب جیسے ہی صفر کا پہلا دن ہوتا، جو لوگ لڑنے والے ہوتے، جہاد کرنے والے ہوتے، تو وہ لوگ تلواریں لیتے، نیزے لیتے اور میدان جہاد میں اتر جاتے۔ پھر یہ ہوتا صفر کے مہینے میں عورتیں بیوہ ہو جاتی، بچے یتیم ہو جاتے، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ نحوست اس مہینے کی ہے کہ لوگوں کے سروں سے، بچوں کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھتا ہے، بیوی بیوہ ہو جاتی ہے۔ جب لوگوں کے ذہن میں اس قسم کے اشکالات آئے تو لوگوں نے صفر کے مہینے کو منحوس قرار دے دیا۔ فرماتے ہیں اب ایک مسلمان جب ان واقعات کو پڑھتا ہے تو مسلمان کو بھی بتایا جاتا ہے کہ بے شک محرم کے مہینے میں شریعت مطہرہ میں بھی جہاد کو منع کیا گیا۔ اب جب صفر کا مہینہ شروع ہوا تو لوگوں نے اس ہی عقیدے کو رائج قرار دیا کہ جس عقیدے میں اس صفر کے مہینے کو منحوس قرار دیا گیا۔ اب یہ ہوتا جب صفر کا مہینہ شروع ہوتا اور یہ جنگ و جدال شروع ہوتا تو لوگ سمجھتے یہ وہ مہینہ ہے جس میں نحوست اترتی ہے۔ پھر اس مہینے کے پہلے 13 دنوں کے بارے میں لوگوں نے عقیدہ بنا لیا یہ ایسا مہینہ اور ایسے دن ہیں کہ جو بہت ہی منحوس ہیں، اس لیے ان 13 دنوں کو ترتیزی کا نام دیتے، بچوں کو گلیوں میں نہیں چھوڑتے اور عقیدہ یہ بناتے کہ کوئی آدمی ان دنوں میں باہر جائے گا، اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہوگا، جنات اس کے ساتھ لگیں گے، اسے ڈر لگ جائے گا۔ پھر جب یہ صفر کا مہینہ آدھے سے اوپر ہوتا یعنی اس کا آخری بدھ آتا ہے، اب لوگوں کے ذہن میں ایک اشکال ہوتا ہے۔ بڑی لوگ ایسے ہیں کہ سنی سنائی باتوں کو عقیدہ اور مذہب بنا لیتے ہیں۔ اب کتابوں میں ایک واقعہ یوں ملتا ہے، لوگوں نے صفر کے اس مہینے کے آخری بدھ کو یوں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور جس بیماری میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ نے صفر کے مہینے کے آخری بدھ کو غسل کیا تو آپ صحتیاب ہو گئے۔ اب لوگ جب اس مہینے کی آخری بدھ آتی ہے ایک دوسرے کو خوشخبریاں سناتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں
سوال یہ پوچھا جائے کیا یہ باتیں شریعت مطالعہ کے اندر ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ جہالت کا زمانہ تھا، جب صبر کے مہینے کا آخری بدھ آتا، لوگ گھروں سے گندم اٹھاتے، پھر دل بنواتے، پھر چوری کرتے اور سمجھتے یہ کوئی دین کا کام ہے، یہ کوئی ثواب کا کام ہے۔ اس کام کو مذہب کے طور پر لوگ مناتے تھے، حالانکہ شریعت مطالعہ کے اندر یہ کھانا جیسے ہم نے ایک مذہب بنا لیا، جب صبر کا مہینہ آتا ہے لوگ آخری بدھ کو چوری کر کے سمجھتے ہم نے ثواب کیا۔ اب شریعت کے اندر اس کی کوئی بھی اصل نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے لوگ اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے مذہب کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے دین اسلام مذہب کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کو بتایا جاتا ہے یہ بات شریعت مطالعہ کے اندر ٹھیک نہیں ہے، لیکن لوگوں کے پاس ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے چلے آئے ہیں اس لیے ہم اس کام کو نہیں چھوڑتے۔ حالانکہ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، سیرت کی کتابوں کو اٹھائیں تو یہی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کافر کو دعوت دیتے تو وہ لوگ ایک ہی بات کہتے، ہم اس مذہب کو کیسے چھوڑ دیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد جس مذہب پر چلتے آئے ہیں۔ تو آج ایک مسلمان ہونے کے ناطے 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، سارے اچھے کام کرتا ہے، لیکن جب معاملہ اس قسم کا آتا ہے، چاہے وہ غمی کا معاملہ ہو، ہندوؤں کی رسم کو مذہب سمجھتا ہے، چاہے خوشی کا معاملہ ہو، ہندوؤں کی رسم کو مذہب سمجھ کے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہی یہ صبر کا مہینہ شروع ہوا، اب صبر کے پہلے 13 دنوں کو شریعت مطالعہ میں کوئی احکام نہیں تھے، اس نے ترتیبی سمجھ کے بچوں کو ڈرانا شروع کیا، لوگوں میں یہ بات مشہور کر دی کہ یہ منحوس مہینہ تھا۔ پھر جب آخری بدھ آیا اس نے صرف اپنی پیڑ کی پوجا کے لیے اس نے دل کروائے، چوری کھائی۔ اب یہ کھانا پینا شریعت مطالعہ تو اس طرف لاتی ہی نہیں ہے۔ اصل دین، اصل مذہب یہ ہے انسان عبادات کرے لیکن عبادات کے ساتھ معاملات ٹھیک کرے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ انسان کی عبادات تو ٹھیک ہوتی ہیں، معاملات میں عقائد میں اتنی نرمی آ جاتی ہے کہ اس کی عبادت اسے کوئی بھی سیدھے راستے پر لانے کے لیے کھڑی نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے قول کو سامنے رکھا کہ آپ زمانے کو برا نہ کہیں۔ اس لیے اگر آدمی یہ سمجھے شہادت بری تھی، اگر یہ آدمی یہ سمجھے کہ جو من گڑت عقائد ایسے نظریے اور عقیدے جو کتابوں میں لکھ دیے گئے ایک مسلمان بیان کرتا ہے تو اس مسلمان کو اتنا بتا دینا چاہیے نجات کا راستہ اس وقت کھلتا ہے جب ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور صحابہ کرام کے اعمال کو اپناتا ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن جب معاملہ عقائد کا آتا ہے، جب معاملہ محرم کا، جب معاملہ صبر کا، ربیع الاول کا، رمضان کا آتا ہے، ہم شریعت کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں اور ہم ان من گڑت مسائل کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھنا جب اس صبر کے مہینے کا آخری بدھ ہوگا لوگ مذہب سمجھیں گے، لوگ فرض اور واجب سمجھیں گے اور ایک دوسرے کے گھر میں کھانا چوری بنا کر بھیجیں گے دلوں کی اور سمجھیں کہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ شریعت مطالعہ کے اندر اس کی کوئی بھی اصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔